سکون نہ پہنچا سکتے جنہیں راحت اور سکون آج مل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹے اگر وہ تمہارے پاس ہوتے اور تمہارا خیال کرتے رہتے اور تمہیں کچھ دیتے رہتے تو وہ نہ دے پاتے جو ان کے جانے پر صبر کرنے پر اللہ تمہیں دے رہا۔ تو جانے والا بھی نفع میں، رہ جانے والا بھی گھاٹے میں کوئی نہیں۔ تو یہ تعزیت کا انداز ہے کہ حوصلہ دو، حوصلہ دو، صبر کے انداز کی گفتگو کرو تو اس کے اندر صبر آ جائے، حوصلہ بڑھ جائے۔ تو اہل میت کو تسلی دینا، صبر میں رغبت دلانا اور ان کے لیے صبر اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اس انداز سے اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے اور اللہ آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس انداز کی بخشش کی کلمات اور دعائے خیر کر لینا۔ محلے والے، قرابت داروں اور دوست آشنا کو تعزیت کے لیے جانا باعث ثواب ہے۔ یہ سے تھوڑا غم ہلکا ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ جنازے میں شریک ہو گئے اور سے ملاقات ہو گئی، جنازے میں نہ آ سکے، گھر چلے گئے، گھر میں جا کر تعزیت کر لی۔ تعزیت کے وقت موت کے 3 دن تک ہے، اس کے بعد پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا جس سے تعزیت کی جاتی ہو وہ موجود نہ ہو، بعد میں آئے تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، افضل یہی ہے کہ دفن کے بعد، البتہ اگر اہل میت دفن سے پہلے ہی بہت بے قرار ہوں تو ان کی تسکین کے لیے دفن سے پہلے ان کو تعزیت کرنا، صبر کے کلمات کہنا، حوصلہ دینا اور صبر کی طرف رغبت دلانا، یہ سب اچھی بات ہے۔ مستحب ہے تعزیت عام ہو، میت کے سب اقارب کو تعزیت کرے، خواہ وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں۔ تعزیت میں مختلف کلمات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے: اعظم اللہ اجرک واحسن اللہ عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تمہارے اجر کو زیادہ کرے، تمہارے صبر کو اچھا کرے، تمہاری میت کی بخشش کرے۔ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لیا، اسی کی امانت تھی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، والد ہے، بیوی ہے، ماں ہے، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے نزدیک اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے انداز تعزیت کا، بھئی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی ہے، اور ہر چیز ہی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، طے۔ یہ اس انداز کی بات کر، ابھی تو ان کے جانے کا وقت نہیں تھا، ابھی یہ بے وقت چلے گئے۔ نہ بھائی، کوئی بے وقت نہیں چلا گیا، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، ہر ایک اپنے وقت ہی پر گیا ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے جس وقت پہ وہ جاتا ہے۔ البتہ بہانے مختلف ہیں، بہانے مختلف ہیں، کوئی اس انداز سے جاتا ہے، کوئی اس بہانے سے جاتا ہے، کوئی اس بیماری سے جاتا ہے، یہ سارے بہانے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اذا جاء اجلہ، وہ وقت آ گیا جو اس کے جانے کا تھا، بس۔ اب وہ سر درد سے جائے، بٹن ہیمریج سے جائے، ہارٹ اٹیک سے جائے، ایکسیڈنٹ سے جائے، سوتے سوتے ہی چلا جائے، وہ وقت آ گیا بھائی، بہانہ کچھ بھی بن جائے۔ سچ کیا ہے؟ اذا جاء اجلہ، جب وہ وقت آ گیا، بس وہ وقت آ گیا، اب بہانہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ کوئی بھی بیماری، بس اوقات کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، ویسے ہی سویا ہوتا ہے، صبح نہیں اٹھتا۔ ایسی بھی کتنی شکلیں ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، صحت بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی روانہ ہو گیا، وقت آ گیا بھائی، وہ وقت آ گیا، تو وہ وقت طے ہے۔ تو اس انداز سے تعزیت ہے، اللہ کی چیز تھی بھائی۔ ایک خاتون، ان کے میاں باہر گئے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، بڑی
سعادت مند خاتون تھی. اب اندازہ لگائیے بڑی دل کڑدی کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ دین دے دے، دین کی سمجھ دے دے تو پھر یہ حیرت انگیز کارنامے عورتوں جیسوں کی زندگی میں جو انتہائی کمزور ہوتی ہے اور انتہائی نازک طبیعت رکھتی ہیں، اور پھر ان کا اولاد سے ایک جو تعلق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور پالا ہوتا ہے اور صبح شام اس کے لیے اٹھی اور جاگی ہوتی ہیں. تو لیکن دین بڑی چیز ہے، دین کی سمجھ بڑی چیز ہے. شوہر گئے، وہ بچے کی کچھ طبیعت خراب تھی، اور جب وہ واپس آئے تو اہلیہ نے کیا کیا، ان کے آنے سے پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب اس نے عورت نے غسل دیا، چھوٹا بچہ تھا، غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد اس پہ کپڑا ڈال دیا. میاں واپس چند دنوں کے بعد آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے، اس خیال سے کہ اگر ابھی میں انہیں بتا دوں رات کا وقت ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے، آرام بھی نہیں ہوگا، سفر سے بھی آئے ہیں، تھکے ہوئے. اس زمانے میں سفر گاڑیوں پہ تو ہوتا نہیں تھا، بڑا تھکاوٹ والا اور جسے کہیں کہ دور کا سفر اور مشکل سفر ہوتے تھے. تو دیکھیے کچھ نہیں کہا، یوں کہہ دیا بہت آرام میں ہیں. کہ بچے کا کیا حال ہے، کہا بہت آرام میں ہیں. سمجھدار تھی کہ اس دنیا سے زیادہ وہاں آرام زیادہ ہے، کہنا کہ بہت آرام میں ہیں. صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد خاتون اپنے شوہر سے کہنے لگی بتائیے کوئی شخص آپ کو امانت دے اور پھر اپنی امانت کا مطالبہ کر لے تو آپ کا کیا رد عمل اور کیا رویہ ہوگا. فرمایا جس کی امانت ہوگی ہم خوشی خوشی اس کی امانت واپس کر دیں گے. کہنے لگے اچھا اللہ نے ہمیں یہ بیٹا دیا تھا، یہ ایک امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی. صبح جا کر اس انداز سے اپنے شوہر کو تسلی دی، صبر کی طرف متوجہ کیا. پھر یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ اللہ کے نبی نے پھر دعا دی، پھر اللہ نے انہیں اولاد دی. تو اس انداز سے اگر دین ہو نا، دین ہو اور دین کی سمجھ ہو، دین ہو اور دین، یہ دنیا ہے جدائی ہوا ہی کرتی ہے، فراق آیا ہی کرتا ہے، آنے والا جایا ہی کرتا ہے، دیر سویر ہے، روانہ سبھی نے ہونا ہے. لیکن یہ دین ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے اندر حوصلہ، ہمت، صبر اور یہ سب چیزیں آدمی کے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے، دین ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ جانے والے کو یوں تعزیت کرو، ان کے پاس مندگان کو، تو اس انداز سے کہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے لے لی ہے، اس انداز سے اس کو حوصلہ ہوگا. تعزیت میں دعا کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، کیونکہ اس سے دوسروں کو خطاب کر کے دعا دی جاتی ہے. گھر کے دروازے پہ تعزیت کے لیے بیٹھنا جائز ہے، اور اہل میت کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کر کے میت والوں کے یہاں بھیجیں. اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھائیں تو اصرار کر کے ان کو گھر کھلائیں. ظاہر ہے میت والے ہیں تو پھر رشتہ دار یا پڑوس والے ان کے گھر بھیج دیں. لیکن جو لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں وہ حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ وہ اس گھر کے مہمان نہ بنیں، وہ اس گھر کے مہمان نہ بنیں. یہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر کے افراد ہیں، گھر کے افراد ہیں. ظاہر ہے غم کی وجہ سے شاید وہ نہ پکا سکیں اور وہ انتظام نہ کر سکیں، تو پڑوسی اور رشتہ دار اس کا انتظام کر سکیں. اور آنے والے تعزیت کرنے والے وہ تو اس بات کا اہتمام کریں، تعزیت کر کے چلے جائیں، کھانے کے وقت میں نہ آئیں، ایسے وقت میں آئیں جو ان کے اس ضرورت کا وقت نہ ہو، وہ چلے جائیں. یہ اچھی صورت نہیں ہے کہ ان گھر میں دعوتوں کا انتظام ہو رہا ہے، دعوتوں کا انتظام ہو رہا ہے اور ایک اہتمام چل رہا ہے اور ایک نیا ایک بوجھ اور مصیبت آ رہی ہے. اور بس اوقات یہ رواج اتنا عام ہو جاتا ہے کہ میت تو گیا ہی گیا، اس پر آنے والا جو خرچہ ہے وہ گھرانے کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. اس پہ جو خرچہ ہے وہ گھرانے کے لیے ناقابل برداشت. یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے.
تو وہ کھانا ان لوگوں کے لیے جو گھر کے افراد ہیں کہ غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ انتظام نہیں کر سکیں گے، تو پڑوسی انتظام کر دیں، کوئی رشتہ دار انتظام کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس کا انتظام کیا۔ یہ اچھی صورت نہیں، اور یہ بھی صورت نہیں کہ 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد پھر دعوتیں چل رہی، اور وہ دعوتیں بھی اس طرح کہ پھر بریانی مزے کی نہیں تھی، گوشت اچھا نہیں ڈلا ہوا تھا، بریانی ٹھنڈی تھی، یعنی میت کے گھر میں اس انداز کا ماحول، یہ تو بڑی زیادتی ہے اور ناانصافی اور ظلم ہے۔ تو شریعت نے اس معاملے میں بہت آسانی رکھی ہے، اور میت غم کر جن لوگ غم میں ہیں ان کے لیے سہولت اور راحت پہنچانا اور انہیں تسلی دینا پیش نظر ہے۔ اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 1 دن 1 رات کا کھانا تیار کر کے میت والوں کے یہاں بھیجیں، اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھائیں تو اصرار کر کے انہیں کھلائیں۔ اس انداز سے پھر جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو وہاں سب اہل قبور کی نیت کر کے ان کو ایک بار سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انت سلفنا ونحن بالاثر۔ تم پہ سبھی پہ سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری بخشش فرما دے، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ہے قبرستان کے حاضری کے موقع پہ سلام کے کلمات، کہ السلام علیکم، اللہ ہماری اور تمہاری سب کی بخشش فرما دے، بس تم ہم سے پہلے روانہ ہو گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو موت کی یاد دہانی ہے، اور اس منزل کی جسے کہیں کہ یاد دہانی ہے جہاں سبھی نے جانا ہے۔ تو اس طریقے سے قبرستان جائیں اور ان کلمات کے ساتھ ان کے لیے سلام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔